جی ریان صاحب آپ اسٹیج پر موجود ہیں جی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اب ٹھیک ہے اچھے سے. الحمد للہ میں ٹھیک ہوں. آپ بتائیے آپ ٹھیک ہیں؟ بس الحمد للہ دعا کیجیے آپ. ضرور آپ سے بھی درخواست ہے دعا کی تو ہم تو بالکل جی بالکل بالکل. بس بیکار سے بندے ہیں. اللہ تعالی نے بس یہاں بٹھا رکھا ہے اس کی توفیق ہے. یہی تو کام اصل ہے یہی اسی کو آگے جاری رکھنا ہے ان شاء اللہ پورے دین میں ان شاء اللہ پوری دنیا میں ان شاء اللہ دین غالب آئے گا. انشاء اللہ انشاء اللہ. جی ریان صاحب آج تو میرا یہ سوال تھا کہ جیسے کہ میں ایک گناہ کرتا ہوں تو اس گناہ کا ارادہ میں ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں نیت کرتا ہوں کہ اگلی بار سے میں گناہ نہیں کروں گا لیکن وہ پھر سے وہ گناہ ہو جاتا ہے. اب میں نے قرآن کے اوپر بھی ہاتھ رکھا کہ میں وہ گناہ اب نہیں کروں گا دوبارہ تو پھر سے وہ گناہ ہو گیا یعنی کہ میرا ایمان کمزور پڑ گیا واپس وہ گناہ ہو گیا. اب اس کے لیے میں نے روزے بھی رکھے یعنی کہ پرہیزگاری کے لیے میں نے روزے بھی رکھے تاکہ وہ گناہ مجھ سے چھوٹ جائے لیکن تب بھی نہیں چھوٹا. تو اس حالت میں کیا راستہ اختیار کروں. اچھا سب سے پہلی بات تو میں پوچھنا چاہوں گا روزے کس طرح رکھے آپ نے؟ روزہ اس نیت سے میں نے رکھا کہ وہ گناہ اب مجھ سے نہ ہو یعنی کہ نہ یہ نہیں پوچھ رہا. آپ نے مطلب کیسے رکھے یعنی لگاتار رکھے یا بس ایسے رکھے کہ جس دن گناہ ہو گیا اس دن میں نے روزہ رکھ لیا بس؟ یعنی جب تک میرا اندر پرہیزگاری نہ مت نہ آ گئی یعنی کچھ دیر ٹھہرنے کا تک یعنی کہ ثابت قدم رہنے تک تب تک. نہیں آپ کو روزے لگاتار رکھنے ہوں گے جب آپ کی صحت پہ کنٹرول نہیں ہوگا جیسا آپ بتا رہے ہیں روزوں کے متعلق. اچھا خیر دیکھیں اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے انسان کو کہ مجھ سے ہر وقت گناہ ہو جاتے ہیں اور میں توبہ بھی کرتا ہوں پھر گناہ ہو جاتے ہیں. بھائی اگر ہم سے گناہ نہ ہو ہم بھی یہاں کوئی پھر تو ہم فرشتے ہو جائیں گے نا ریان صاحب اگر ہم سے کوئی گناہ ہی نہ ہو بالکل تو بالکل گناہ لیکن ہونا تو ایک ہماری چیز ایک سیکنڈ بس میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں سمجھ لیجیے. اگر ہم سے بالکل گناہ نہیں ہو تو پھر ہم انسان نہیں رہے پھر یا تو ہم فرشتے ہیں یا ہم اللہ کے بھیجے ہوئے پھر پیغمبر ہو گئے نعوذ باللہ. تو بات یہ کہ گناہ ہونا ہم سے لازمی اور ضروری ہے. ہاں یہ ہے اتنا کہ اگر ہم سے گناہ ہو رہا ہے تو ہم اس کی توبہ کریں لیکن اگر توبہ کے بعد بھی پھر گناہ ہو رہا ہے تو پھر ہم توبہ کریں. توبہ کرنی نہ چھوڑیں. یہاں سے ڈاکہ ڈالتا ہے شیطان ایمان پر کہ یار دیکھ تجھ سے تو بار بار گناہ ہو رہا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاؤں ہم کوئی چیز بنانے کے لیے بیٹھے کوئی ٹپائی کوئی میز کوئی کرسی وغیرہ اب ہم نے پہلی دفعہ اس کو بنائی بگڑ گئی تو کیا ہم رک جاتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں نہیں پھر دوبارہ کوشش کرتے ہیں پھر دوبارہ کوشش کرتے جی ہیں بالکل پھر بالکل دوبارہ کوشش کرتے ہیں چوتھی مرتبہ کوشش کرتے ہیں. وہ 6-7 مرتبہ میں جا کے ہماری کوشش کامیاب ہو جاتی ہے. اور جو نہ بنانے والی جو کوشش ہوتی ہے نہ کرنے والی کوشش وہ کیا ہو جاتی ہے مجبور ہو جاتی ہے یہ کہنے پر کہ بھئی اب تو بنا لے. اب ایک اور مثال لے لیجیے. اسی طرح جیسے کپڑا ہے کپڑا گندا ہوتا ہے ہم دھوتے ہیں گندا ہوتا ہے دھوتے ہیں گندا ہوتا ہے دھوتے ہیں گندا ہوتا ہے دھوتے ہیں. تو یہ جو گناہ ہے نا گناہ ہمارے یہ ہم سے ہوتے رہتے ہیں. ہم کو پریکٹس کیا کرنی ہے کہ ہم کسی نہ کسی کے تعلق اگر یہ نہیں ہو کے دے رہے نا تو آپ کسی مولانا کے یا کسی سے بیعت ہوں یعنی ان کی کسٹڈی میں آئیں اور نماز کیا نام ہے نماز کو پڑھتے رہیں اللہ تعالی سے دعا کرتے رہیں. یہ سوچ کے صرف رک جانا کہ بھئی میں توبہ کر رہا ہوں اور پھر میری کیا نام ہے پھر میں دوبارہ گناہ کر لیتا ہوں. یہی سب سے بڑا ہتھ کنڈا ہے شیطان کا. سب سے بڑا ہتھ کنڈا یہی ہے. سب سے بڑا ہتھ کنڈا شیطان کا کہ وہ ہمیں مایوسی کی طرف لے جاتا ہے. ہم مایوس ہو جاتے ہیں. کیا یہ بتائیے مجھے کیا کبھی اللہ تعالیٰ معاف کرنے سے تھکتا ہے کیا؟ جی بالکل نہیں وہ تو غفور الرحیم ہے. بالکل نہیں تھکتے. تو بات ختم ہوگی. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. ہاں دعا کا طریقہ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیکنڈ کے میں جو سیکنڈ ہوتے ہیں اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ مجھے اکیلا مت چھوڑیے. سیکنڈ کا جو سیکنڈ میں اللہ وہاں پہ جو ہوتا ہے اس کے لیے مجھے اکیلا مت چھوڑیے. یہ اس طرح دعا کریں گے نا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ گناہوں سے محفوظ ہو جائیں گے. صرف اس بنا پر آپ وہ مت کریے کہ بھئی اگر مجھ سے گناہ نہیں چھوٹ رہا تو اس کا مطلب میرا ایمان کمزور ہو گیا نا. اس سے آپ کا ایمان بڑھ رہا ہے. لیکن اگر آپ وہیں پتہ کیا کرتے ہیں وہیں یہ سوچ کے کہ مجھ سے بار بار گناہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب اب مجھے ایک کام کرو میں گناہ ہی کرتا رہوں استغفر اللہ میں گناہ ہی کرتا رہوں. یہ بات ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. ہاں لیکن اگر آپ بار بار گناہ کر کے بار بار توبہ کر رہے ہیں تو ایک دن وہ آئے گا کہ شیطان کمزور پڑ جائے گا اور وہ آپ کو چھوڑ دے گا. مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے
آپ کو معلوم ہے کہ مدرسے کے اندر شیطان کتنا بہکاتا ہے بچے کو پڑھتے ہوئے، جی کتنا بالکل بالکل. پریشان کرتا ہے، کس قدر پریشان کرتا ہے. لیکن ایک لمحہ کیا آتا ہے کہ شیطان ہار مان جاتا ہے اور اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ بھئی اب یہ میرے ہاتھوں سے نکل گیا. جی بالکل بالکل. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں تو یہی جی بالکل معاملہ بالکل. ہے کہ ہمیں کمزور نہیں پڑنا، بلکہ ہمیں شیطان کو کہنا ہے کہ دیکھ اگر تم مجھ سے گناہ کروانے پر قادر ہے نا تو دیکھ میں اچھے کام بھی کرنے پر قادر ہوں اور میں ہر مرتبہ توبہ بھی کرنے پر قادر ہوں. ایک دن جی ایسا میں یہ آئے کر گا وہ سکتا ہوں. کان پکڑ کے بھاگ جائے گا. جی جی ریحان صاحب جی. جی مطلب میں یہ کر سکتا ہوں جیسے کہ میرے دل میں ابھی اسٹارٹنگ میں اللہ کا خوف نہیں آ رہا ہے. اب اللہ کی محبت مجھے لے کے چلنا، اللہ پر یقین لے کے چلنا، یعنی کہ توکل، اور اسی کی بنا پر جو ہے مجھے تقوی حاصل کرنی ہے. یعنی کہ اگر میں اسٹارٹنگ میں جو ہے میں نے اسٹارٹنگ کر دی کہ میں اب یہ گناہ نہیں کروں گا، لیکن دل میں اللہ کا خوف بھی نہیں ہے. اب امید ہے کہ میں اگلی بار سے یہ گناہ نہیں کروں گا. اب ہم لوگوں کو اس بنا پر یہ گناہ نہیں کرنا ہے کہ ہم لوگوں کو اس سے کچھ جسم یا پھر کچھ روحانی طور پہ تکلیف نہ ہو، یا پھر اللہ سے تعلق یا پھر ہمارا کمزور نہ ہو. تو اس بنا پر ہم لوگ اس گناہ کو چھوڑنے کے لیے یعنی کہ پوری تیاری کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے ہم یہ سلسلہ آگے جاری رکھیں گے، اور اس سے ہمارے دل میں دھیرے دھیرے اللہ کا خوف بھی پیدا ہو جائے گا اور ہم گناہوں سے بھی بچ جائیں گے. دیکھیں یہ دل میں اللہ کا خوف ہی ہے. تو جب آپ سوال کر رہے ہیں، اگر آپ کے دل کے اندر اگر اللہ کا خوف نہیں ہوتا تو آپ بتائیں کبھی آپ سوال کرتے؟ جی بالکل نہیں، بالکل نہیں. ہاں یہ خوف ہی ہے. آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ بار بار گناہ ہو جاتا ہے، بار بار میں اس کو شیطان بہکا دیتا ہے، میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن نہیں چھوٹ رہا. جی بالکل یہ بالکل. اللہ کا دل میں خوف ہی ہے، اور اس کا مطلب پتہ چلتا ہے کہ آپ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہیں، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم مجھ سے کیا نام ہے توبہ کرو، کیونکہ شیطان کا کام تو خبیث کا بہکانا ہے، اس کا کام تو یہی بالکل ہے بالکل. گناہوں پہ لگانا. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا بالکل. ہے تم مجھ سے توبہ کرو. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں نا تو جو فرشتے کھڑے رہتے ہیں ہمارے حساب و کتاب لکھنے والے، وہ شیطان کو بڑا چلاتے ہیں. شیطان کو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یار اس نے اچھا کام کر لیا. وہی اگر ہم برا کام کرتے ہیں تو پھر شیطان فرشتوں کو چڑھاتا ہے. تو اب یہ بتائیں کہ آپ خوش کس کو کریں گے، شیطان کو یا فرشتوں کو؟ فرشتے کو. بالکل سیدھی سی ہاں بات. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارا اچھائی لکھے گا. لیکن پھر بھی اگر گناہ ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہے ہمارے لیے؟ توبہ کرنا، کہ ہم توبہ توبہ کرنا. توبہ کرنا. کرتے رہیں. میں نے آپ کو کہا نا کہ ایک دن ہار ضرور مانے گا. ایک دن وہ یہ کہہ کے میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، انشاءاللہ وہ آپ کو سمجھ میں آئے گی. ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہوا یوں کہ بہت بڑے ایک بزرگ تھے، یا پتہ نہیں کون تھے، ان کو نماز پڑھنے کی بڑا شوق تھا. نماز پڑھنے کا، آندھی ہو، طوفان ہو، کچھ بھی ہو، وہ مسجد میں ہی جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. ایک دن وہ جانے بالکل. لگے مسجد کی طرف، تو بارش ہوئی بھی تھی خوب، تو کیچڑ ہو رہی تھی. اب گئے تو پیر پھسل گیا، کپڑے گندے ہو گئے. واپس آئے گھر پر آنے کے بعد میں پھر کپڑے بدلے، دوسرے صفا کیے، پھر چلے گئے. پھر دوسری مرتبہ گر گئے، پھر اٹھ کر آئے گھر پہ، پھر کیا نام ہے صفا کیے، کپڑے چینج کیے، پھر گئے. تو باہر دیکھا کہ ایک بڑا خوبصورت اور اتنا اچھا چہرے والا حسین و جمیل ایک بچہ کھڑا ہوا ہے، بڑا خوبصورت. اب جب یہ تیوارے جا رہے تو اس بچے نے کہا کہ ابا آپ بار بار گرے جا رہے ہیں تو میں آپ کو مسجد تک چھوڑ دوں. اب کون ایسا شخص ہے کہ جو مطلب بار بار اس کے ساتھ ایسا ہو گیا ہو، تو وہ کہے گا کہ بیٹا یہ تو بہت اچھی بات ہے اگر جی مجھے وہاں تک چھوڑ وہی دوں. وہ شیطان. ہاں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، دیکھو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے، شیطان کب دم توڑتا ہے. اب وہ ہاتھ پکڑا اس نے ابا کو، لے گیا مسجد تلک. اب ابا تو مسجد کے اندر چلے گئے، وہ بچہ باہر کھڑا ہوا ہے، بڑا خوبصورت سا بچہ. جو اب ابا نے کہا، جو بابا تھے، کہ بیٹا آپ باہر کیوں پڑھے ہو، کیا آپ نماز نہیں پڑھو گے؟ تو اس نے کہا کہ ابا آپ جائیے نا، آپ کو میرا کام تھا، آپ یار پڑھیے جا کے. اس نے کہا کہ بیٹا آپ کیوں نہیں مطلب اندر کیوں نہیں آ رہے؟ تو اس نے کہا کہ ابا جان یہ میں شیطان ہوں. اس نے پھر کہا، بولے شیطان تو؟ کہنے لگے ہاں. بولے تو نے میری مدد کیوں کی مسجد تک پہنچانے میں؟ کہنے لگے کہ 2 مرتبہ جو گرایا تھے میں نے ہی گرایا تھا تم کو. اگر تیسری مرتبہ اور تم گر جاتے نا، چاہے میں نہ گراتا، چاہے تم خود سے گرتے، تو تمہاری بخشش ہو جاتی. اس وجہ سے میں نے تمہیں لے کر آیا ہوں. تو یہ شیطان ہے. پتا چلا آپ کو؟ یہ ہے شیطان. یعنی بخشش بھی نہیں یعنی ہونے دیتا ہے شیطان خبیث. کا ہاں حملہ ہمارا بھول. ایسا ہے. ہاں مثال کے طور پر اگر آپ کیا پتا آپ کی کوئی ایسی دعا ہو جس کو اللہ تعالیٰ قبول کر کے اور یہ کہہ دے اور یہ لکھوا دے عمل میں، بھائی یہ بار بار گناہ کرتا ہے لیکن بار بار اس کو پتا ہے کہ معاف کرنے والا میں ہوں، یہ بار بار میرے دربار پہ آتا ہے، تو اس کی بخشش کا فیصلہ کر دو اور یہ کر دو کہ اس پر اب شیطان حاوی نہیں ہوگا.
اور وہیں اگر شیطان نے آپ کے دل میں ڈال دیا کہ بار بار آپ سے گناہ ہو رہا ہے, آپ بس ختم کر دیجیے, آپ یا گناہ ہی کرتے رہو جب بار بار ہو رہا ہے, تو یہ بتائیں نقصان کس کا ہوا؟ شیطان کو ہوا, ہمارا ہوا. یہ اللہ تعالیٰ اس کی مثال قرآن میں بھی دیتا ہے نا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ شیطان کا داؤ ہمیشہ کمزور ہوتا ہے. اس لیے ہاں دیکھو, شیطان جب قیامت والے دن جو اس کے متبعین ہوں گے نا, اور شیطان یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں تو شیطان نے بہکایا, تو شیطان ایک دم سے کیا کہے گا کہ یہ میں خود نے کرتے نہیں تھے, بہکایا. یہ ہاں یہ یہ خود خود کرتے کرتے تھے, اپنے اختیار سے بالکل کرتے تھے. تو اس بات سے پتہ چلا کہ ہمیں بالکل بھی توبہ کرنی نہیں کرنی چھوڑنی ہے. ہے, سمجھ بالکل گئے؟ بالکل ہاں بالکل توبہ کرنی ہے, ایسا نہیں ہونا ہے کہ صرف اس وجہ سے توبہ کرنی چھوڑ دیں. پتہ نہیں کون سی ہماری کون سی ایسی توبہ ہو جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے. مثال کے طور پہ پسند آ میں جائے. آپ کو ایک واقعہ اور سنا کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. دیکھیں, ایک بندہ تھا جو کیا نام ہے کہتا رہتا تھا, بدھ کا نام تھا, بدھ کا نام پکارتا رہتا تھا, بہت زور زور سے بدھ کا نام پکارتے رہتا تھا, بہت سال ہو گئے تھے. اب ایک دن اس کے غلطی سے نا زبان سے احد نکل گیا, اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کی روح قبض کر لی, اور روح قبض کرنے کے اوہ بعد اس کو کسی نے اس کو فوراً, یعنی ایک بدھ کا نام کچھ ایسی اسمر کچھ اس طرح تھا, وہ ہر وقت اس کا نام لیتا رہتا تھا, اسمر اسمر اسمر. ایک دن غلطی سے اس کے منہ سے احد نکل گیا, فوراً اللہ تعالیٰ نے روح قبض کر لی اس کی فرشتوں کے ذریعے. اب کسی کو وہ خواب میں دکھائی دیا کہ وہ جنت کے اندر گھوم رہا ہے. کسی نے کہا, بھائی تو تو بہت بڑا کافر ٹھہرا, مشرک ٹھہرا, کہ تو نے پوری زندگی بتوں کی عبادت کی, تو جنت میں کیسے پہنچ گیا, تیری تو یہ جگہ ہے ہی نہیں. وہ بڑا رویا, اور رونے کے بعد میں کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہو گئے. کیسے؟ کہنے لگا کہ میں یہی کلمہ کہہ رہا تھا, لیکن غلطی سے میرے منہ سے احد نکل گیا, اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا, اللہ تعالیٰ نے وہیں میری روح قبض کر لی, اور اللہ تعالیٰ نے میری ماشاء بخشش اللہ, کر دی. تو سبحان اللہ, سبحان کچھ نہ کچھ بہانہ چاہیے. تو اس بالکل بھی مایوسی, اب مایوسی کا شکار نہیں ہونا, آپ کو سمجھانا یہ ہے, بالکل بھی مایوس نہیں ہونا. جی اگر بالکل گناہ ہو بالکل جائے تو فوراً اپنے دل میں کہنی کہ شیطان اگر تم مجھ سے گناہ کر سکتا ہے تو میں توبہ بھی کر سکتا ہوں. لڑائی کرا کرو شیطان سے, میں کہتا ہوں لڑائی جی کرنی بالکل چاہیے. بالکل بالکل. اتنے سارے واقعات اب میرے ذہن میں آ رہے ہیں کہ میں آپ کو بتاتے تھک جاؤں گا. چلو ایک آخری واقعہ میں آپ کو سناؤں. ایک بہت بڑے بزرگ جی بالکل گزرے ہیں, تہجد پڑھا کرتے تھے, اور چاہے گرمی ہو, سردی ہو, بخار ہو, کچھ بھی ہو, تہجد پڑھا کرتے تھے. ایک دن ایسا ہوا, کبھی زندگی میں تہجد چھوٹی نہیں تھی ان کی. ایک دن ایسا ہوا کہ طبیعت خراب ہو گئی, تو اس دن اب مصلی وغیرہ رکھ کے وہ سویا کرتے تھے, بچھا کے پہلے تیار کر کے. اب ایک دن ایسا ہوا کہ طبیعت جب خراب ہوئی تو آنکھ, اب جو پوری زندگی تہجد پڑھتے ہوا آ رہا ہو, اس کی تہجد نہیں چھوٹی ہو, تو اس کی آنکھ تو کھلنی ہے چاہے کتنی طبیعت خراب ہو رہی ہو. اب جب ان بزرگ کی آنکھ کھلی, اب شیطان نے انہیں لبھایا, کیونکہ جب بزرگ ہوتے ہیں تو ان کو الہام ہو جاتا ہے ان چیزوں کا, جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں. کہا کہ قریب ہوتے ارے ہیں. آج تو طبیعت خراب ہے, لیٹ رہو, تھوڑا سا یہ کر لو. اب انہوں نے شیطان کو دھوکہ بتا کس طرح دیا, اب تم وہ سنیے گا, وہ مجھے بڑا پیارا لگتا ہے یہ واقعہ. انہوں نے کہا کہ اپنے دل, کیونکہ شیطان نفس پہ تو ڈاکہ ڈالتا ہے نا ہمارے, تو جی ایک بالکل دم بالکل. نفس سے کہا کہ بس کچھ نہیں کروں گا یار, تھوڑا سا بس مجھے استنجا لگ رہا ہے, بس وہ کر آؤں, میں جا کے پیشاب لگ رہا ہے. تو نفس نے اجازت دے دی کہ چل ٹھیک ہے, تو تھوڑا سا پیشاب کر لے. پہنچ گئے, پیشاب کر کے جیسے فارغ ہوئے اور ہاتھ دھونے لگے, تو نفس نے کہا کہ بھائی چلو لیٹ جاؤ, تمہاری طبیعت خراب ہو رہی ہے. کہا کہ بس یار جب میں اٹھ ہی گیا ہوں تو تھوڑا سا کلی ولی کر لیتا ہوں, منہ پہ ذرا تھوڑا پانی ڈال لیتا ہوں. نفس نے اس چیز کی بھی اجازت دے دی کہ چل ٹھیک ہے, یہ کر لیجیے. انہوں نے جلدی جلدی اس میں اپنا وضو بنا لیا فوراً. اب وضو بنانے کے بعد میں اب نفس نے کہا کہ اب تو بھائی تو نے سب چیزیں کر لی, اب تو کم سے کم لیٹ جا. اب وہ بزرگ آہستہ آہستہ, چلو ٹھیک ہے تمہاری بات مان لیتا ہوں, آہستہ آہستہ اپنے پلنگ کی طرف کو آ رہے, ایک دم بڑھ کے مصلی کی طرف بھاگے اور ایک دم اللہ اکبر کہہ دیا, بالکل اور بالکل. تہجد کی نماز پڑھ لی. تو وہ شیطان تھا جو ان کو بہکا رہا تھا, جو ان کی ٹانگیں دبا رہا تھا, جو نفس سے یہ کہہ رہا تھا. تو ہمیں شیطان کو اس طرح کنٹرول کرنا چاہیے کہ تو اگر شیطان ہے تو ہم تجھ سے بھی بڑے شیطان ہے عمل کرنے میں, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں. سمجھ جی لے؟ بالکل ہاں بالکل. ٹھیک ہے ریان صاحب, بالکل بھی آپ کے جی دل میں بالکل بالکل. بالکل بھی آپ کو مایوس نہیں ہونا ہے, ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے ہوں جی گے بات, شکریہ انشاءاللہ شکریہ. آپ کا دل بھی ہلکا ہو گیا جی ہوگا یہ بالکل تمام بالکل. واقعات سن جی کے. بالکل. بہت بہت جی شکریہ, بالکل دعا کی شکریہ درخواست شکریہ. ہے آپ سے, بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے جی اجازت بالکل دیجیے, انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ حافظ. اللہ حافظ.
جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ میرے بھائی، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔